بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم اور احادیث کریمہ میں جہاں نماز کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں وہیں نماز چھوڑنے پر سخت وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، جس کا ترجمہ ہے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ تو وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، جس کا ترجمہ ہے تو ان کے بعد ان کی جگہ ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازیں گنوائی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ غی کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دوسری وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام حبحب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بددستور بھڑکنے لگتی ہے۔ فرمان الہی ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جس کا ترجمہ ہے تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، یعنی جو لوگ نماز کو ان کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھا کرتے ہیں۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی شدید گرمی کی وجہ سے پگھل جائیں، اور یہ وادی ان لوگوں کا مسکن ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور ان کو اوقات سے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و عیال جاتے رہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قصداً نماز چھوڑی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ معلم انسانیت رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تارکین نماز کے منہ کالے کیے جائیں گے، اور جہنم میں ایک وادی ہے جس میں ہر سانپ اونٹ جتنا موٹا اور 1 ماہ کے سفر کے برابر طویل ہو، وہ بے نمازی کو ڈسے گا اور اس کا زہر 70 سال تک بے نمازی کے جسم میں جوش مارتا رہے گا، پھر اس کا گوشت گل جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ کیا اور فرمایا جس نے ان نمازوں کو پابندی سے ادا کیا وہ نماز اس شخص کے لیے قیامت کے دن نور، حجت اور نجات ہوگی، اور جس شخص نے نمازوں کو ادا نہ کیا قیامت کے دن اس کے لیے نماز، حجت، نور اور نجات نہ ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں تو وہ اکٹھی کی جائیں، پھر نماز کا حکم دوں تو اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، پھر ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں یعنی جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کوئی جانتا کہ اسے موٹی ہڈی یا 2 عمدہ کھریاں ملیں گی تو ضرور نماز عشاء میں شامل ہوتا۔ تندرستی کے باوجود نماز ترک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 15 قسم کے عذابات میں مبتلا فرمائے گا، ان میں سے 6 عذاب دنیا میں، 3 موت کے بعد، 3 قبر میں اور 3 اللہ پاک سے ملاقات کے وقت ملیں گے۔ دنیا میں ملنے والے عذاب یہ ہیں: نمبر 1 اللہ پاک اس کی عمر سے برکت اٹھا لے گا۔ نمبر 2 اللہ پاک اس کے رزق سے برکت اٹھا لے گا۔ نمبر 3 اس کے چہرے سے بھلائی کا نور مٹ جائے گا۔ نمبر 4 اس کا کوئی نیک عمل قبول نہ ہوگا۔ نمبر 5 اس کی کوئی دعا قبول نہ ہوگی۔ نمبر 6 اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کے وقت ملنے والے عذاب کون سے ہیں؟ فرمایا ذلیل اور رسوا ہو کر مرے گا، یہ معلوم نہ ہوگا کہ کس دین پر مرا ہے، بھوکا پیاسا مرے گا، اگر اسے تمام دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تب بھی سیراب نہ ہوگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے بلند حصہ میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ اترے اور یہاں 24 راتیں قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نجار کو بلا بھیجا تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ انس نے کہا گویا میری نظروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہے،
جبکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز ادا کر لیں۔ آپ بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے۔ پھر آپ نے یہاں مسجد بنانے کا حکم فرمایا، چنانچہ بنو نجار کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلوا کر فرمایا کہ اے بنو نجار، تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، اس کی قیمت ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں جیسا کہ تمہیں بتا رہا تھا، یہاں مشرکین کی قبریں تھیں، اس باغ میں ایک ویران جگہ تھی اور کچھ کھجور کے درخت بھی تھے۔ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو اکھڑوا دیا، ویرانے کو صاف اور برابر کرایا، اور درختوں کو کٹوا کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے قبلہ کی جانب بچھا دیا، اور پتھروں کے ذریعے انہیں مضبوط بنا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما پتھر اٹھاتے ہوئے رجز پڑھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، آخرت کے فائدے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں، پس انصار و مہاجرین کی مغفرت فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے، اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی اونٹنی ذبح ہوئی ہے، اس کی اوجڑی اٹھا لائے اور لا کر جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجڑی لے کر آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجڑی کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ مبارک سے اتار کر پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا، یا اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بد دعا دی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، تو پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا کہ اے اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط کو 7ویں آدمی کا نام بھی لیا مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے بد دعا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیے تھے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنووں میں پڑا ہوا دیکھا۔ اللہ اکبر۔